بچہ تھا، کوئی اشارت کر رہا تھا، ماں نے ویسے ہی کہہ دیا اللہ کرے تو مر جائے. تو ماں کہتی ہیں، باپ بھی کہہ دیتا ہے، لیکن کہتے ہیں ہم دل سے نہیں کہتے. وہ کہتے ہیں آپ دل سے نہیں کہہ رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لیتا. کہا گیا کہ وہ بچہ پڑھا لکھا اور بڑا ہوا، اور جب عین جوانی پہ آیا تو بتایا یہ گیا کہ اچانک اس کا انتقال ہو گیا. اب ماں رونے پیٹنے لگی کہ میں نے اتنی محنت کی، اے اللہ یہ کیا؟ ایسے وقت لوگ کہتے ہیں یہ کیا؟ تو کہا گیا کہ عاطف غیب سے آئی کہ وہ جو تو نے دعا مانگی تھی نا کہ اللہ کرے یہ مر جائے، ہم نے آج قبول کر. یہ ماں باپ کی یعنی اثر ہے. اب مد مقابل ماں کی دعا دیکھ لیجئے. یہ تاریخ بغداد کے اندر یہ واقعہ لکھا گیا ہے. کہا گیا کہ دمشق کی مارکیٹ کے اندر ایک تاجر تھا اور بڑا ماہر تاجر تھا. اتنا ماہر تاجر تھا کہ وہ مٹی میں ہاتھ ڈالتا تھا تو وہ سونا ہو جاتا تھا، اور دعوے مارکیٹ میں بڑے بڑے کرتا تھا. کہتا تھا ہمیں جب سے مارکیٹ میں آئے نا، نہ کبھی نقصان ہوا نہ کبھی نقصان ہوا. تو ایک تو فائدہ ہو اس کو ہمیشہ، اور ساتھ وہ ایسے دعویٰ کرے تو لوگ جو ہیں تپنے لگے اس سے، کہنے یار یہ تو بڑی بڑی بڑکے مارتا ہے. تو کہا کہ اس کو ذلیل کرتے ہیں. اس سب نے پلاننگ بنائی، کہا ٹھیک ہے ہم مان جائیں گے تمہارے دعوے کو کہ تمہیں نہ کبھی نقصان ہوا نہ ہوگا، تم بغداد میں کھجوریں بیچ کے تو دکھا دو. اور بغداد کھجوروں سے مالا مال ہے، تو اگر تم نے بغداد میں کھجوریں بیچ ڈالی، وہاں عرف نہیں تھا کھجوریں بیچنے کا، لوگ فری میں لیتے تھے عام کھجوریں جیسے آپ پانی جاتا ہے اس طرح کھجوریں تھی. اس نے کہا یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں، میں بغداد میں اتروں گا اور آپ دیکھیے گا مجھے کھجوروں میں پروفٹ ہوگا. تو چل پڑا بغداد کی طرف. تو کہا گیا کہ وقت کا خلیفہ اس وقت صحرا کے اندر شکار کرنے آیا تھا اپنی پوری فیملی کے ساتھ. تو اب وہ صحرا کے اندر شکار کر رہا تھا، اس کی فیملی اس کے ساتھ پوری تھی. تو شکار کر رہا تھا اور فیملی گھومتی پھرتی تھی. ادھر سے یہ بھی کھجوریں شام سے لے کر، وہ بھی شام کی سڑی ہوئی کھجوریں ہوتی ہیں، بغداد کی کھجوریں بہت اچھی ہوتی ہیں، تو وہ کھجوریں لے کے چل رہا. اور جب وہ صحرا میں عراق کے پہنچا تو ادھر بادشاہ کی جو بیٹی تھی وہ باہر کہیں نکلی تو اس کا کوئی بہت قیمتی ہار صحرا میں گر گیا. واپس آئی اور باپ کے پاس رونے لگی کہ میرا ہار گم ہو گیا. تو باپ نے تھوڑا بہت تلاش کیا، نہیں ملا. باپ نے کہا میں نیا لے لوں گا، کہا نہیں میں نے یہی لینا ہے. باپ نے بہت سمجھایا، نہیں میں نے یہی لینا ہے. تو باپ نے اعلان کر دیا جو میری اس بیٹی کا ہار تلاش کر کے لائے گا نا، تو یہ ہار جو ہے نا میں اس کے بدلے میں اپنی بیٹی کا نکاح کروا دوں گا. تو کہا گیا کہ بغداد شہر کے لڑکے جو ہیں سارے، وہ جو ریگستان تھا اس میں مٹی میں ہاتھ مار رہے ہیں کہ ہار مل جائے گا تو بادشاہ کے داماد بن جائیں گے. صبح سے لگے ہوئے تھے، شام ہو گئی. اب جلدی جلدی میں آئے تھے کہ پہلا ہار میں اٹھا لوں، دوسرا کہ میں اٹھا لوں. کھانا وانا ساتھ ہی لے کے آئے تھے. تو اب وہ صحرا میں ہاتھ تلاش کر رہے ہیں سارے. اتنی دیر میں یہ لڑکا بھی شام سے کھجوریں لے کر صحرا میں پہنچتا ہے. لوگوں کی بھوک سے حالت خراب ہوئی ہوتی ہے. وہ دیکھتا ہے کہ یہ سارا شہر گھوم رہا ہے اور ان کو بھوک لگی ہے. تو وہاں تو کھجور ویسی دکھتی نہیں تھی، لیکن اب لوگوں کی بھوک سے حالت خراب تھی. تو اس نے کہا، دیکھا تو جہاں 1 ریال کی کھجور بیچتی تھی اس نے کہا بھائی 20 ریال کی کھجور ہے. اور لوگوں نے وہ پر کلو 20 ریال کی کھجور لی اور اس نے پیسے جیب میں ڈالے اور ہاتھ لیا اور کہا کہ ہمیں نہ کبھی نقصان ہوا نہ ہوگا جب سے مارکیٹ میں آئے. اچھا بادشاہ تک آواز پہنچی کہ بغداد کے صحرا میں کھجوریں بک گئی، وہ بھی 20 ریال کی، اور ساتھ جو ہے وہ آدمی کہتا ہے ہمیں کبھی نقصان نہیں ہوا. بادشاہ نے اس کو بلوایا، کیا ہے نا معاملہ کیا ہے تمہارا؟ کہا معاملہ یہ ہے کہ میرا باپ میرے پیدا ہوتے ساتھ مر گیا تھا، میری ماں نے مجھے پالا. جب میں تھوڑا سا بڑا ہوا تو میری ماں نے مجھے کام پہ لگا دیا اور کہنے ماں اور بہنوں کی میں پرورش کرتا رہا. تو یہاں تک کہ بہنوں کی شادی ہو گئی اور میری شادی کی عمر چلے گئی.
اور میری ماں کے مرنے کا وقت آ گیا. بولا میری ماں کے جب مرنے کا وقت آیا تو میری ماں کو پھر میری طرف توجہ ہو گئی. تو میری ماں رونے لگی اور روتے ہوئے اس نے ہاتھ اٹھائے, کہا کہ اے اللہ میری 2 دعائیں ضرور قبول فرمانا. ایک تو یہ کہ میرا بیٹا جس کام میں ہاتھ ڈالے اسے کبھی نقصان نہ دینا, اور دوسرا میرے بیٹے کی شادی کسی وقت کے بڑے خاندان میں کروا دینا. اچھا بادشاہ یہ بات سنتا ہے تو کہتا ہے یار اس کی ایک اماں کی دعا تو ہمیں نظر آ رہی ہے, لگتا ہے یہ اماں کی دوسری دعا ہم ہی لوگ ہیں. تو بادشاہ نے کچھ نہیں کہا. وہ لڑکا اٹھتا ہے اور تھوڑا سا آگے جاتا ہے تو اسے صحرا میں کوئی چمکتی ہوئی چیز نظر آتی ہے جس کو صبح سے بغداد کے سارے نوجوان تلاش کر رہے تھے. تو ہوا یہ کہ جب وہ اٹھاتا ہے تو اسے ہار نظر آتا ہے, بادشاہ کے پاس لے کے آتا ہے. تو بادشاہ جب اس ہار کو دیکھتا ہے کہتا ہے دیکھو یہ تمہاری ماں کی دوسری دعا بھی قبول ہو گئی, آؤ اور میری بیٹی کے ساتھ نکاح کرو. تو ماں باپ کی بد دعا, ماں باپ کی دعا دونوں قضاء و قدر کو تبدیل کر دیتے ہیں, اور انسان کے حق میں اتنی وہ اثر انداز ہوتی ہے, اتنی اثر انداز ہوتی ہے, ولی کو شیطان اور شیطان کو ولی بنا دیتی ہے, بدبخت کو نیک بخت اور نیک بخت کو بدبخت بنا دیتی ہے.